السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کچھ بڑی بیہودہ قسم کی ویڈیوز کے نیچے بہت بڑے بڑے کومنٹس ہیں، اور کومنٹس کا جو نشانہ ہے، جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ علماء دین، مدارس اور طلاب علم، اور خصوصاً جو ہے پاکستان کے اندر جو علماء اہل سنت کے مدارس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میں تھوڑی سی اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا ان حضرات کے لیے جو برے برے کمنٹس کرتے ہیں، اور ایسی ویڈیوز کی وجہ سے وہ مدارس کے اگینسٹ اور دین کی تعلیم کے اگینسٹ اس طرح کمنٹس کرتے ہیں۔ ان کے لیے چند ایک معروضات انہی کی لینگویج میں، انہی کی جو یہ نظریہ ہے اسی کے اوپر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں جواب دوں گا۔ سب سے پہلی عرض تو یہ ہے کہ آیا کہ اگر کسی ایک محکمے کے اندر، کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر، کسی ایک فنکشن کے اندر، یا کسی ایک بھی آپ کوئی بھی ایک کیٹیگری آپ چوز کر لیں کہ کسی ایک کیٹیگریز کے اندر اگر کوئی برائی کرے یا کوئی بھی اس میں نقص نکال لے بندہ، تو کیا اس کیٹیگری کو ختم کر دینا چاہیے؟ پہلا میرا سوال یہ ہے۔ دوسری سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے گورنمنٹ کے سکولز ہیں ان کے اندر اگر ٹیچرز فیمیلز ٹیچرز ہیں، میلز میں لڑکے پڑھتے ہیں، یا میلز ٹیچر ہیں، فیمیلز بچیاں پڑھتی ہیں، تو اس کے علاوہ میلز بچے پڑھتے ہیں، ٹیچرز بچے ہیں، تو مطلب ہے کہ بوائز پڑھاتے ہیں، تو وہاں پر ایسے کئی افیئرز ہوتے ہیں جو سامنے بھی آتے ہیں۔ تو ان افیئرز کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ سکولز بند کر دینے چاہیے؟ اگر ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو اڑانا چاہیے یا ناک کاٹنی چاہیے؟ ذرا یہ آپ سوچ کے ڈیسیژن لیں۔ جہاں پر ہماری ایک حالت یہ ہو چکی ہے، ہم لوگ اتنے ذہنی غلام ہو چکے ہیں تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر ان کی خودی کو، جس طرح جب ہو جائے ملائم تو جدھر دل چاہے ادھر موڑ لے۔ اس طرح کا ایک شعر ہے، اس کا مفہوم ہے، اور یہ شعر ایک بڑا علامہ اقبال کی طرف جو ہے وہ منسوب ہے کہ ہماری قوم اس طرح کی ہے کہ بس ان کو دو چار لفظ پڑھا کر کے جو ان کے ذہن میں ڈال دیا جائے، یہ کہتے ہیں وہی سب کچھ ہے، اس کے آگے پیچھے کچھ اور ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹیز کا ماحول آپ دیکھیں، اس وقت یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ طور پر رومز ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اندر آپ ریسٹ روم بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو ایک روم کے لیے کو منتھلی آپ بک کر لیں، تو جو شہزادے ہیں وہ ایک کلاس لینے کے بعد ایک کلاس ریسٹ کے لیے جاتے ہیں، اور شہزادیاں بھی جاتی ہیں، اور یہ کو ایجوکیشنز بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر سکینڈلز آؤٹ بھی ہوتے ہیں، سکینڈلز ویڈیوز بھی لیکس ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی ان پہ نہ کمنٹس کرتا ہے، نہ یہ کہتا ہے کہ یونیورسٹیز کو بند کر دینا چاہیے، سکولز کو بند کر دینا چاہیے، ہرگز نہیں کہتا، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ مکھی کو اڑانا چاہیے، برائی کو ختم کرنا چاہیے، اس کے اوپر کوئی سوچا جائے، اس کے اوپر سختی کی جائے تاکہ ایسا کچھ نہ ہو، قانون لاگو کیے جائیں، لیکن یونیورسٹیز ختم نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے سورس آف ایجوکیشن، یہ ایجوکیشن کے لیے سورس ہیں، ہم یہاں سے ایجوکیٹ ہوتے ہیں، جبکہ جب دین کی بات آتی ہے مدارس میں، اگر کوئی ایسے نازیبہ معاملات سامنے آ جائیں، کہتے ہیں جی یہ تو ان مولویوں کا اور کام ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو دین میں کام وہاں کر ہی، یہ سب کچھ نہیں ہے، تو مولوی آپ لوگوں کی طرح انسان ہی ہیں، اگر وہ گناہ کرتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدارس کوئی دین ہی غلط ہے، دین کی تعلیم جو ہے نا وہی نہیں دینی چاہیے، یا دین کے بارے میں آگے بڑھانا نہیں چاہیے۔ اس طرح تو لوگ ناستک جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ اس طرح گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کسی مذہب میں چلے جائیں، ہندو مت ہے، ہندو مت کے مندروں میں کیا کچھ نہیں ہوتا کہ ہر روز نئے اسکینڈلز آ رہے ہیں، مندروں کے اندر پنڈت صاحب نے کیا کچھ لایا ہوتا ہے۔ اسی طرح اور دیگر آپ جائیں، کرسچن کے کتنے بڑے بڑے کیسز ہیں، بڑے کرسچن کے جو وہ گرجا گھر ہوتا ہے، جسے چرچ کہتے ہیں، جو چرچ ہوتا ہے، چرچ کے اندر باقاعدہ طور پر معاملات ہوتے ہیں، سب کچھ رومز ہوتے ہیں ان کے اندر، کہ یہ ایک ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی ایسا جو نہیں کہتا کہ جی وہ چرچ گرا دینا چاہیے۔ اب یہ ایک جو حالت ہے، اور میں سمجھتا ہوں تعصب پہ مبنی معاملات ہیں، کہ عوام کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ مدارس کو بند کر دینا چاہیے، ان مولویوں کو اور کام ہی کچھ نہیں ہے جناب۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے کہ اسلام کے اندر جو مختلف سیکٹس ہیں، یعنی مختلف فرقے جو ہیں، وہ آپ دیکھیں ان میں یہ چیز کن فرقے میں زیادہ پائی جا رہی ہے۔ آپ جو سب سے بڑے تین سیکٹس ہیں، آپ دیکھیں شیعہ، سنی یا وہابی۔ وہابی میں دیوبندی بھی آ جاتے ہیں، وہابیہ میں
غیر مقلدین الحدیث پہ آ جاتے ہیں۔ اب جو سنی ہے یعنی بریلوی حضرات کہا جاتا ہے، آپ ان کے مدارس میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں نہ ہونے کے برابر کیسز سامنے آتے ہیں۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں نہ جو یعنی غیر ذمہ دار قسم کے لوگ جو اہل سنت کے ہیں وہ پر آپ نے یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر لیں، جو کیس بھی ہوگا آپ پتہ کریں گے، یا تو کوئی سنی نہیں ہوگا، کوئی پیر سیر وغیرہ ہوں گے، یا پھر آپ دیکھیں گے وہ وہابی ٹرم سے ہوگا، سیکٹ سے ہوگا۔ شیعوں کا کیسز کم سامنے آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ کے ہاں تو یہ چیزیں ہیں ہی جائز، کیونکہ بچیوں کے ساتھ وہ متع کے جواز ہی قائل ہے۔ ظاہر سی بات ان کے مدارس میں جب ایک چیز ہے یہاں اس کا عموم حاصل ہے تو اس کے اوپر کیوں کیس سامنے آئے گا۔ اب رہا سنیوں کے ہاں تو وہ وہابیہ کے ہاں آپ دیکھیں، آپ جتنے بھی مولاد پہلے بھی ہوئی ہے سامنے آتے رہتے ہیں، جن علماء کے آتے رہتے ہیں، جن کا نام آتا ہے وہ اس طرح کے یہ ہوتے ہیں۔ تو چاہیے یہ کہ ہم صرف حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ان مدارس کے اندر غور و فکر کی جائے، ان کے اوپر آپ اپنے سیکیورٹیز نافذ کریں، ان کی تعلیمات کو زیر گورنمنٹ لیں، آپ باقاعدہ طور پر آپ اپنے ایگزام کی جو ہے وہ گورنمنٹ کے تحت لیں، باقاعدہ ان کے اوپر آپ ایک جانچ پڑتال رکھیں، جیسے اسکولوں کے اندر آپ نے جو ہے نا باقاعدہ طور پر چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے، اس طرح چیک اینڈ بیلنس جو ہے مدارس کے اندر بھی رکھیں۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے، یہ مولویوں کا اور کام کوئی نہیں ہے، یہ وہ فلاں 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 اس طرح سے۔ تو اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں مدرسہ دیوبند کی جو بڑے بڑے کلپس وائرل ہوئی ہے، اس میں بچوں نے احتجاج کیا، علماء کو گرفتار کیا گیا، جو کہ انڈیا کے اندر یہ معاملہ ہوا، اس کی ویڈیوز بھی وہی بالا نیٹ پر۔ اس کے علاوہ بعد پھر ابھی یہ معاملات ابھی جو سامنے آ رہے ہیں، میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور پھر نیچے کمنٹس ہے کیا ہیں، پورے 90% ہماری ینگ جنریشن کو یہ چیز سکھا دی گئی ہے کہ یہ مولوی جو ہے یہ ایسے کام کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ مولوی آپ کی طرح انسان ہے کہ آپ نہیں کرتے؟ جو بندہ اپنی آپ سب جب میں دیکھتا ہوں کہ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نام اعمال دیکھ، تو پہلے اپنے آپ کو دیکھ۔ کیا تو ایک مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھانے والے شخص کے اوپر جب بات کر رہا ہے کہ اس کے اندر ایک گناہ ہے تو وہ انسان ہے نا؟ دو فرشتے ہر کسی کے ساتھ نہیں ہیں، کیا مولویوں کے ساتھ وہ نہیں ہوتے؟ شیطان مولویوں کے ساتھ نہیں ہوتا؟ تو آپ کے ساتھ دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، ان کا ایک کا کام ہے اچھائی لکھنا، ایک کا کام برائی لکھنا۔ اگر انسانوں میں یہ کیٹیگری ایک ہوتی کہ وہ لوگ برائی کر ہی نہیں سکتے تو کبھی بھی ان کے ساتھ دوسرا کام کاتبین میں وہ برائی لکھنے والا شخص ہی نہ ہوتا۔ جب برائی لکھنے والا بھی ایک فرشتہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ برائی کا تصور موجود ہے انسان کے اندر، اور وہ انسان ہی کیوں کر ہوا جو برائی نہ کرے۔ یہ میں تو کہتا ہوں کبھی یہ میں نے اس پہ ایک لیکچر بھی دیا تھا تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ شاید عجیب سی بات کر رہے ہیں، لیکن میں واضح کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں وہ انسان ہی نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ انسان ہے، اسے غلطی سے زد ہوتی ہے، اور غلطی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کبھی قرآن و حدیث پہ کہیں یہ نہیں ہے کوئی ایسا شخص ہو اس نے کبھی غلطی نہ کی ہو، کبھی غلطی نہ کرے، کبھی گناہ کرے ہی نہ۔ قرآن و حدیث میں کہیں ایسے کوئی نہیں ملتا کہ انسان ہوگا اور وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا نا، بلکہ کیا ہے غلطی کرے گا انسان، یہ انسان کی فطرت میں ہے، گناہ کرے گا وہ۔ ہاں کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سنو اگر ایمان والو اگر تم کرتے ہو غلطیاں تو گناہ کرتے ہو تو کرو، لیکن توبہ بھی کرو۔ تو توبہ کا مقصد یہی ہے کہ وہ غلطی کرے گا، اگر غلطی نہیں کرے گا توبہ کیوں کرے گا بھائی؟ بات تو یہ ہے، تو غلطی ہے۔ اگر ایک عام شخص آپ اگر گناہ کرتے ہیں، یہ جو کمنٹس کرنے والے حضرات ہیں، کیا آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، آپ نے کبھی گناہ نہیں کیا، آپ نے کبھی نماز کوئی خطا نہیں کی، آپ نے کبھی کوئی نماز جو ہے وہ قضا نہیں کی، آپ نے کبھی کوئی خطا نہیں کی، آپ نے کبھی کوئی ایسا فعل نہیں کیا جو کہ برائی اور گناہ کی طرف جائے، کراہت کی طرف جائے۔ اگر آپ نے کبھی نہیں کیا تو پھر تو آپ کو حق ہے، اگر آپ نے کیا ہے تو یقیناً آپ کو پہلے اپنے گناہ کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا فلاں مولوی نے کیا کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو جتنا آپ ذمہ دار ہیں گناہ کے، اتنے ذمہ دار مولوی صاحب بھی ہیں۔ اگر مولوی صاحب غلط کرتے ہیں تو بالکل ان سے اسی طرح سے پوچھا جائے گا جس طرح آپ سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ بس یہ مولوی صاحب تو آپ سے 10 قدم بہتر ہیں، وہ اس لیے کہ وہ جو ہے قرآن و حدیث کا علم لیا ہے، وہ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں۔ گناہ کرنے میں تو جناب جیسے آپ ہیں ویسے مولوی صاحب بھی ہیں، اعمال کرنے میں تو میرے خیال میں آپ سے 10 گنا مولوی صاحب بہتر ہیں، کم سے کم 5 وقت کی نماز تو پڑھ رہی ہیں نا، کم سے کم قرآن و حدیث کا کچھ علم تو جانتے ہیں نا، آپ سے زیادہ قرآن تو حفظ کر رکھا ہے نا، اور کچھ فضیلت نہیں تو مسئلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں نا، تو نماز پڑھانا ہی فضیلت ہے۔ تو ایک شخص جو آپ سے بہتر ہے اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو آپ سے بہتر شخص گناہ کر رہا ہے، آپ اس کو انگلی اٹھا رہے ہیں، آپ اس سے
زیادہ بہتر نہیں، اور آپ گناہ کر رہے ہیں، اپنے گناہ پہ آپ کو شرمندگی نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں تھوڑا اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہماری جو ہے ہم کس لیول پہ ہیں، اور کس لیول پہ رہ کر ہم کس لیول کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور کس پہ بول رہے ہوتے ہیں. دوسروں کی طرف ہم انگلی اٹھاتے ہیں، اپنوں کی طرف ہم اپنے آپ کی طرف نہیں دیکھتے. اور باقی رہا یہ کہ کوئی اسلامی بات کرے اور اس کے اندر، میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ تم حیا اور شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو. ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے، ہم نے دیکھے ہیں احرام میں لپٹے کئی ابلیس، ہم نے کئی بار میں خانے میں خدا دیکھا ہے. لہٰذا اس چیز کو سمجھنا چاہیے، ویسے منہ نہیں کھولنا چاہیے، ہمیں اپنی آپ کی فکر کرنی چاہیے. آپ اپنے گناہوں کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے جو ہے اعمال کے ذمہ دار ہیں. آپ کہیں دیکھیں کچھ، وہ مجھے باجزید بستامی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا. کسی نے ان کے پاس آ کے کہا کہ میرے گدے کی، میرے بیل کی دم بہتر ہے یا آپ کی داڑھی؟ باجزید بستانی زور و قطار رونے لگے. پوچھا گیا کہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہا اس لیے کہ قیامت کے روز اگر میری بخشش ہو گئی تو میری داڑھی بہتر ہے، اگر بخشش نہ ہو سکی تو تیرے بیل کی دم بہتر ہے. تو یہ وہ مقام تھا، یہ وہ ایک کردار ہے جو انسانیت کے مرتبے کا ہے. اور رہا بلکہ باجزید بستامی کا ایک اور واقعہ کہ آپ گزر رہے تھے گلی سے، تو کسی نے اوپر جو ہے مٹی پھینک دی، اوپر سے غلطی سے کسی نے پھینکا، تو نیچے سے گزر رہے تھے اوپر مٹی پڑ گئی، تو وہیں بیٹھ کر رونے لگے، توبہ کرنے لگے. اے اللہ، یہ جسم تو آگ برسائے جانے کے قابل تھا، ابھی تک تو خاک ہی برس رہی ہے. تو یہ تقوی کا جب یہ عالم ہو، آپ لوگ اپنے آپ کے بارے میں سوچیں. یو کیئر یور سیلف، یعنی آپ لوگوں کی طرف نہ سوچیں، ادھر ڈیپینڈ نہ کریں کون کیا کر رہا ہے، کسی کی کیا خطا ہے. آپ خطا کی ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، تو وہ قیامت کے روز وہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نے کیوں کیا، آپ کیا کرتے ہیں، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب یہ رہا کہ ایسا ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، تو کیا ہم کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی ایک شخص کون کہتا ہے؟ کیا وہ لوگ جن کے وہ مدارس میں پڑھتے ہیں، پڑھانے والے ہیں، کیا وہ سب یہ کہتے ہیں ان کا یہی رائے ہے؟ اچھا ایک آخری بات، کہتے ہیں جی فلاں فرقے والے، فلاں مولویوں کا طبقہ ایسا ہے. کیا کسی مولوی نے اس کو مباح قرار دیا ہے؟ کسی مولوی نے کہا یہ کرنا ٹھیک ہے جی؟ سب کہتے ہیں غلط ہے. گناہ سمجھ، یہ گناہ کر رہے ہیں نا، کوئی حلال تو نہیں سمجھ رہے سے، ہر کوئی جانتا ہے یہ گناہ ہے، غلط ہے، کوئی فعل بھی غلط ہے. تو یہ چیز ہے، تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی قوم لوط والا عمل کرے تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرو. سنن ابو داؤد کے اندر کتاب الحدود کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو میں تو کہتا ہوں پاکستان کی حکومت سے جب بھی ایسے کوئی معاملہ سامنے آئے تو بچے سے کو سامنے بچے کو بلایا جائے اور اس کی جو ہے رائے لی جائے، جس کو نے بات کی ہے. تو اگر بچہ اس میں انوالو ہے تو دونوں کو قتل کرو، نہیں تو جو ہے جس نے جو فاعل ہے وہ تو قاتل واجب القاتل ہے ہی ہے، اسے قتل کرنا چاہیے. تو لہٰذا اس کے اوپر قانون بنایا جائے اور سختی کی جائے. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہیں ہوگا. پھر آپ کی دعاؤں کو طالب اپنا بھائی رضی بھائی، بہت سارے لوگ باہر کمنٹس کر رہے تھے تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا اس کے اوپر تھوڑا بولنا چاہیے. السلام علیکم.